ناظرین آداب، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشوک چوہان کی علماء کے ساتھ میٹنگ میں علماء کرام کے موقف کو کانگریسی کارپوریٹر عرشیہ کوثر نے چیلنج کیا ہے۔ مسلم مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے حال ہی میں علماء کا ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ کانگریس کے سینئر کارپوریٹر عبدالستار کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں کانگریس کے ریاستی صدر اور ناندیڑ کے رکن پارلیمنٹ اشوک چوہان نے بطور خاص شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران علماء اور دانشوروں نے اشوک چوہان سے کئی تلخ سوالات کیے اور پچھلے 5 سالوں کے دوران ان کی جانب سے انجام دی گئی خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر خاموشی اختیار کیے جانے کے معاملے کو لے کر اشوک چوہان کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ میٹنگ کے دوران علماء کی جانب سے اس طرح کے سوالات کھڑے کیے جانے پر کانگریس کی کارپوریٹر عرشیہ کوثر نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اشوک چوہان کے بچاؤ کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقع BJP جیسی فرقہ پرست پارٹیوں کو انتخاب میں شکست دلانے کا ہے، نہ کہ سیکولر پارٹیوں کو تنقید کرنے کا۔ کچھ دن پہلے اشوک راجی چوہان صاحب نے علماء کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کیے تھے تاکہ سبھی علماء اپنے مسئلے مسائل کو پیش کرے کہ مسلم سماج میں کیا زیادتی ہو رہی ہے، کون سی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تعلیم اور روزگار میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں، مسلم سماج کو کیا ضرورتیں ہیں۔ لیکن یہ جو مسلم مسائل تھے ان سب کو چھوڑ کر کچھ اور ہی سوالات کیے گئے تھے، جبکہ آج ہمارا سماج کافی ظلم و زیادتی میں دبتا جا رہا ہے۔ BJP حکومت کے دوران UP میں مسلمانوں کو بنا قصور بنا کوئی جانکاری کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں کانگریس حکومت اس پہ جلد از جلد قدم اٹھائے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ آنے والے دنوں میں کانگریس حکومت ایک ایسا ایکٹ تیار کرے جس میں نردوش ثابت ہونے پہ جھوٹے الزام لگانے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور بنا کوئی پروف، بنا کوئی انویسٹیگیشن کے کسی کو دوشی قرار نہ دے۔ ایک ایسا ایکٹ، ایک ایسا ڈیفنس تیار کرے، یہ مسئلہ اس وقت میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے سماج میں غریب خواتین، غریب بیوائیں ہیں، ان کو ان کا حق پوری طرح سے ملے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ مدینۃ العلوم مدرسہ جس میں کمیٹی کئی سالوں سے برخاست ہے، جس مدرسے کا آج برا حال ہے، جس مدرسے کے طلبہ و طالبات آج ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں، آج وہاں پر طلبہ و طالبات کو برابر انگریزی بھی پڑھنے نہیں آتی، یہ ضروری اہم سوال اس میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ناندیڑ میں خواتین کے جو مجلس ہوتے ہیں، دینی پروگرامز ہوتے ہیں، حج کمیٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں، باہر سے خواتین آتی ہیں، جماعتیں دہلی سے آتی ہے تو کبھی آؤٹ آف کنٹری سے آتی ہیں، ان کے لیے سہولیات فراہم کیے جائیں۔ یہ اہم مسئلہ میں خود GB میٹنگ میں رکھوں گی اور اسے پاس کرا کر رہوں گی۔ یہ جو مسئلے ہیں آج مسلم سماج میں، یہ کافی پریشان ہیں آج مسلمان۔ ہم کیونکہ امید کر رہے تھے کہ علماء یہ مسئلے مسائل سب سے پہلے رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی میں ہمارے علماء کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سماج کے لیے آواز اٹھائے۔ اور جس طرح کی یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کانگریس جو ہے مسلمان کے خلاف ہے، جو دشمن ہے وغیرہ وغیرہ، تو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ اگر واقعی میں کانگریس دشمن ہوتی مسلمان کی تو ناندیڑ مہاپالیکا میں مسلمانوں نے کانگریس کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اگر واقعی میں کانگریس مسلمان کے خلاف ہوتی تو ناندیڑ میں تعلیم یافتہ سینٹر اردو گھر کیوں تعمیر ہوا جو مراٹھواڑے میں کہیں نہیں؟ اگر کانگریس مسلمان کی مدد نہ کرتی تو ناندیڑ عیدگاہوں کو پرسکون وسیع کیوں بنایا گیا؟ اس کے علاوہ جب ممبئی میں سینا پارٹی مسجدوں کو ایشو بنا کر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہی تھی تاکہ ہندو مسلم میں فساد ہو، اس وقت اشوک راجی چوہان صاحب نے مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو وسیع کرنے کی اور عمارتوں میں بدلنے کی فوراً اجازت دے دیے تھے تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو، ہندو مسلم میں کوئی فساد نہ ہو، اس وقت امن قائم رہے۔ کیا اب بھی کسی کو لگتا ہے؟ اور ایک بات کہ یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو بھول ہے کہ کانگریس جو ہے ٹکٹ نہیں دیتی، تو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ کانگریس نے اس ملک میں انڈیا گورنمنٹ میں سب سے پہلے فرسٹ منسٹر آف ایجوکیشن اگر کسی کو بنائی تھی تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ فخر الدین علی احمد جی جو ہمارے انڈیا کے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں، کانگریس نے ہی انہیں وہ عہدہ دیا تھا۔ محمد ہدایت اللہ جو وائس پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں، چیف جسٹس رہ چکے ہیں، تو وہ کانگریس حکومت کے دوران ہی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو گورنر رہ چکے، جو پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں، جو وہ کانگریس حکومت کے دوران ہی۔ جتنے بھی مسلم کے رہنما گزر چکے، بڑے بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں، تو وہ اس بنا پر نہیں کہ وہ مسلمان تھے، وہ اس بنا پر کہ وہ ایک قابل تعلیم یافتہ ایک عالم تھے، وہ اس بنا پر کہ ان میں ایک جذبہ تھا کہ اس ملک میں ہمیشہ امن قائم رہے، اس بنا پر کہ ان میں ایک جذبہ تھا، ایک کوشش تھی کہ اس ملک میں ہمیشہ ایک یونٹی رہے، ہر ایک کو برابر سمان ملے۔ کیا آج ایسے حالات ہیں؟ کیا آج ایسے رہنما ہیں؟ ایک طرف BJP ہے، دوسری طرف ونچت آگھاڑی ہے، سارے ملک میں فرقہ پرستی، اونچ نیچ طبقوں میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ ایک طرف برہمن کیے جاتے ہیں، دوسری طرف ونچت آگھاڑی دلت سماج کیے جاتے ہیں، ایک طرف سنی کیے جاتے ہیں، دوسری طرف شیعہ کیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہتھیار بنا کر سارے ملک میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسے حالات میں یونٹی رہے گی؟ اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کچھ نہیں کرتی، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
کیونکہ آج ثبوت ہمارے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ مسلم سے بھی سیاست میں لوگ آگے بڑھیں گے، MLA کے ٹکٹ لیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس بات سے، اس سچائی سے مطمئن اور سہمت ہوں گے. شکریہ.